بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی فراوانی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بہت مشہور شعر ہے، اور اگر اس شعر کو ہم پڑھیں تو کئی آیات کا ترجمہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بحیثیت مسلمان اسلام کی سربلندی، اسلام کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ اس کی زندگی میں اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے کام کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان نے زندگی کے اندر کوئی اور مقصد بنا لیا ہے تو انسان کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ہلاکت میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل اگر ہمارا ہے، مقصد ہمارا اسلام ہے، اسلام کی سربلندی ہے، ہم زندگی جی رہے ہیں، تو صرف اگر ہم نے یہ مقصد بنایا ہے کہ ہم نے آگے چل کر جس بھی فیلڈ میں ہوں گے اسلام کی ترقی کے لیے بات کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، تب تو ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس نے جس نیت سے کام کیا اس کے لیے وہی ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا فیوچر سیکیور، جس کو کہا جاتا ہے بھائی ہم فیوچر سیکیور کریں گے، بینک بیلنس بنائیں گے، گھر بنائیں گے، یہ ساری چیزیں تو پھر اپنی ذات کے لیے بنا رہے ہیں، اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کا تو اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، خوشی غم، سب کا سب اسلام کے لیے۔ مسلمان کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہم تو نماز پڑھنے تک نہیں جاتے، ہم روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بات نہیں کرتے، تو ہمارا مقصد تو اسلام نہ رہا۔ ہماری 24 گھنٹے کی گفتگو کبھی بھی ہماری اسلام کے مطابق ہوئی؟ ہماری گفتگو کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، بڑے ہو کر یہ کرنا ہے، آگے جا کے یہ کرنا ہے، اسکول سے نکل کر یہ کرنا ہے، کالج سے نکل کر یہ کرنا ہے، یونیورسٹی سے نکل کر یہ کام کریں گے، لیکن اس میں اسلام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان تباہی کا شکار ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمان بر صغیر پر حکومت اس لیے قائم نہ رکھ سکے کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا۔ جس وقت آپ اپنے مقصد کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے، اور جب برکت طاقت چھین لیتا ہے تو پھر اس مسلمانوں کو وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ مسلمان در بدر ہو رہے ہیں، اکثریت ہونے کے باوجود ہم لوگ اقلیتوں سے بھی گئے گزرے، اپنے اپنے ملک ہمارے 55 سے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود پھر بھی ہم میں اتحاد نہیں۔ وجہ کیونکہ ہمارا مقصد ایک نہیں ہے، ہماری منزل ایک نہیں ہے، جبکہ ہمارا قرآن ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا تک نہیں۔ اگر اب ہم سوچنا شروع کر دیں، آج سے اپنے ارادوں کو تبدیل کر لیں، اپنے مقاصد کو تبدیل کر لیں، اور اپنا مقصد صرف اسلام کر لیں، اسلام کی سربلندی کر لیں، کہ ہم جہاں بھی جائیں گے اسلام کے علم کو بلند کریں گے، تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو چھینی ہوئی برکت ہے وہ واپس ہمیں دے، ہمارے اقتدار جو ہم سے چھین چکے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائے۔ ایسے ہم زور لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا، نہ تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ کوئی ہنر حاصل کر سکیں گے، علم تو ہم سے چھین لیا گیا۔
مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے ہم سے علم دین چھین لیا گیا ہے. آج ہمارے طلباء کو ہمارے بچوں کو علم دین کا نہیں پتہ، فرائض اور واجبات کا نہیں پتہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم سے دین بھی چھین لیا گیا اور دنیا تو ہمیں ویسے ہی نہیں آتی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین متین پر عمل کرنے کی، دین متین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.